بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارمغان حجاز پوڈ کاسٹ کی قسط نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہوں۔ خاکسار کو اویس احمد کہتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم نازک موضوعات کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹچ کریں، جس سے خطرناک قسم کے نظریات اور فتنوں سے بچنے کا آپ کو سامان مہیا ہو سکے اور آپ کسی اسلام دشمن کا منہ بند کرنے کے قابل ہو سکیں، اس کے بے سروپا سوالات کا جواب دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے تاریخی اور اہم موضوع کے بارے میں جس کو اورینٹلزم کہتے ہیں۔ اورینٹلسٹ یا مستشرقین ایسے لوگ تھے جو اسلامی تعلیمات بلکہ دیگر مذاہب اور دیگر آرٹ یا فنون لطیفہ کے حساب سے ان لوگوں نے دوسری زبانیں سیکھی۔ کون سی؟ جو مشرق سے ریلیٹڈ ممالک تھے، جیسے عرب ممالک ہو گیا، پاکستان، انڈیا، ترکی، لیبیا، افغانستان، یہ سارے ممالک کے جو زبانیں اورینٹلسٹ نے سیکھی، اور پھر انہوں نے ان ممالک کی یا ان تہذیبوں کی، ان کلچرز کی جو مروجہ کتب تھیں، بکس تھیں، ان کو ٹرانسلیٹ کیا اپنی زبانوں میں۔ یہ لوگ زیادہ تر برطانیہ اور فرانس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا دائرہ کار یہیں تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم اورینٹلسٹ کی ایک دور کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد میڈیول پیریڈز یا قرون وسطیٰ کی صدیاں، ان کے بارے میں ہم بات کریں۔ ان لوگوں نے مشرقی ممالک کی کتب کا اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا اور ایسی تحقیق کی جو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے علم نہیں تھی، بس علماء کا کچھ مخصوص طبقہ اس کے بارے میں جانتا تھا، بلکہ کئی بار تو ایسا ہوا کہ ان کے پاس بھی وہ ذخیرہ کتب نہیں تھا جو اورینٹلسٹ نے نکال لیا، اور اس کے مطابق انہوں نے ایک مذہب کے بارے میں رائے قائم کر دی۔ ایک لحاظ سے یہ سننے میں بڑا خوشگوار لگتا ہے کہ دوسرے ممالک کے اجنبی لوگوں نے آ کے وہ زبانیں سیکھی ہیں اور انہوں نے ہماری کتابوں کا ترجمہ کر کے اس کو پھیلایا اپنے ممالک میں، جس سے اسلام کی اور دیگر جو ہمارا کلچر وغیرہ اس کی آگے ترویج ہو سکی۔ لیکن جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے، تاریخی پس منظر کیا تھا۔ آج اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اورینٹلزم کے اوریجن یعنی ابتدا اور اس کی وجوہات کی طرف۔ ہلال گورجن کہتے ہیں کہ اورینٹلزم ایک ایکیڈیمک ڈسپلن کے طور پر اس وقت سامنے آیا جب نپولین بوناپارٹ نے 1795 میں اسکول آف اورینٹل لینگویجز کی بنیاد رکھی۔ اورینٹلسٹ نے جب اسلامی علوم میں اور امور میں دلچسپی لینا شروع کی تو اس کے پیش نظر ان کے دو مقاصد تھے۔ ایک یہ کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے، یعنی جو مختلف مذاہب کے لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کر رہے تھے، اس کے آگے بند باندھنا۔ دوسرا یہ کہ مشرقی نظام جتنے بھی تھے اور ان کی تہذیب و ثقافت اور اسلامی شریعہ کو سمجھ کے اس کے آگے بند باندھنا اور وہاں پہ اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا۔ ایڈورڈ سعید کے مطابق اورینٹلزم خود سیاسی طاقتوں کی ہی پیداوار، لیکن اسلام کے حوالے سے سب سے جامع تعریف پروفیسر ابراہیم علی نملہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں اورینٹلزم صرف اسی طبقہ یا اسی سوچ کو کہا جائے گا جو غیر اسلامی تشخص رکھتے ہوں اور اسلامی زبانیں سیکھ کر وہاں ان کے علوم کو ترجمہ کر کے یا ان کے علوم میں ڈسٹورشن پیدا کر کے ان کے اوپر اپنا تسلط قائم کر سکے، اور اس مقصد کے لیے وہ زبان کو سمجھے۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایک برٹش آ کے عربی زبان سیکھتا ہے اور وہ نان مسلم ہے، اور پھر وہ اسلام کے متعلق اپنے ایک خاص زاویے سے، ایک خاص لینس سے ایسی باتیں لکھتا ہے جو اسلام کے ماننے والے یا اسلامی علماء یا طبقات اس بات میں بلیو نہیں رکھتے، یا کوئی بہت ہی تھوڑا مسلمانوں کا ایسا طبقہ ہے جو اس میں بلیو رکھتا ہے، تو اگر اس سوچ کو وہ اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ وہاں پہ رہ کے وہاں کے لوگوں کو یا آپس میں لڑایا جا سکے یا وہاں پہ سیاسی تسلط قائم کیا جا سکے، تو ایسے لوگ اورینٹلسٹ ہیں۔ یعنی عمومی طور پہ اس کو ایک نیگیٹو اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ چلتے ہیں تاریخ اور پس منظر کی طرف۔ اورینٹلزم کی تاریخ کی جڑیں عثمانی سلطنت اور اسلامی اسپین کے جو عروج تھا اس کے دور سے جا کے ملتی ہیں۔ 7ویں صدی سے لے کے 1683 کے دوسرے محاصرہ ویانا کے خاتمے تک مسلمان افواج عیسائی افواجوں سے لڑتی رہیں اور اکثر فتح یاب رہیں۔ یہ وہ وجہ تھی جس نے عیسائیوں کے اندر مسلمانوں کا اور اسلام سے ایک ایسی نفرت، ایک ایسا خوف پیدا کر دیا کہ عیسائی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے رہے۔ صلیبی جنگوں کا دور بھی نیا گزرا تھا یا اس دوران بھی ہوتی رہی تھی۔ عیسائیوں کے ذہن میں ایک ایسی نفرت کا پیدا ہو جانا ایک بالکل فطری امر تھا۔ اس کے نتیجے میں جان آف دمسکس کی 7ویں صدی کے وقت سے لے کے پھر آگے دیگر اورینٹلسٹ جنہوں نے آگے قرآن کریم کے ترجمے کیے، وہاں پہ ایک پیچھے خاص عیسائی نفرت کار فرماتی جو اپنے مقاصد کے لیے مختلف قسم کے نظریات مسلمانوں میں پھیلانے، لیکن یہاں تک زبانوں کا سیکھنا اور اس کے کتابوں کے ترجمے شامل نہیں تھے۔ جب کولونیل پیریڈ آیا
یعنی نوآبادیاتی دور تو کئی مسلمان اقوام فرانسیسی، انگلش، ڈچ اور اطالوی قوموں کی کالونیاں بن گئی۔ اس کے نتیجے میں اورینٹلزم کو اپنے پر کھولنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ عیسائیوں نے اپنے مشنریز بھیجے جنہوں نے زبانیں سیکھی، خاص کر عربی زبان۔ انہوں نے ان علوم کو سیکھنا شروع کیا، پوری زندگیاں اس کام میں لگائیں، صرف اس وجہ سے کہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کلچرز کا توڑ کیا جا سکے اور وہاں پہ اپنا سیاسی زور قائم رکھا جائے۔ یہ روز جب شروع ہوا تو پچھلی صدی کے اواخر تک جاری رہا۔ آج بھی دنیا میں اورینٹلزم ایک باقاعدہ اکیڈیمک طبقہ ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ سیاسی سوچ، جو پولیٹیکل انفلوئنس اپنا بٹھانے کا جو نظریہ تھا، وہ کسی حد تک مان پڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا۔ اس سارے کولونیل پیریڈ میں جب اس عرصے میں اورینٹلسٹ کی طرف سے بہت ساری تحقیق کی گئی، گمشدہ اسلامی کتابیں نکالی گئی، وہ نظریات جو ہیریٹیکل تھے یعنی گمراہ کن تھے، ان کو کھوج لگا کر ان کتابوں سے نکالا گیا اور ان کی ترویج کی گئی۔ مسلمانوں میں آپس میں گروپس قائم کیے گئے، اور چونکہ اسلام سے نفرت پہلے سے موجود تھی، لہٰذا یہ چھپا ہوا بکس بھی سامنے آیا، اور اس کے نتیجے میں ایک جانبدارانہ تحقیق سامنے آئی، اور اس کے نتیجے میں تباہ کن اثرات پیدا ہوئے۔ بعد کی تحقیق نے بتایا کہ اورینٹلسٹ کی لکھی ہوئی اکثر کتب جھوٹ، الزام تراشی اور کردار کشی اور جہالت کا پلندہ تھی۔ رابرٹ سکوائرز کہتے ہیں کہ اس بات سے کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ عیسائیوں نے بڑے جھوٹ اور بے بنیاد باتیں کی، کیونکہ اس وقت اسلام ان کا بدترین دشمن اور یعنی اکیلا دشمن تھا۔ باقی سب مذاہب نے عیسائیت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہوئے تھے۔ راجر ڈو پاسکوئر کہتے ہیں کہ مغرب نے کبھی اسلام کو اچھی طرح جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ جنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈے اور الزام تراشیاں کی۔ اسلام کے مقابلے میں بدھ مت اور ہندو مت کو ترویج دی اور فوقیت دی، حالانکہ یہ مذاہب خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے یا بہت سے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں۔ جس خدا پہ عیسائی یقین رکھتے تھے وہ تو مسلمان لوگوں کا بھی خدا تھا۔ مزید لکھتے ہیں کہ انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مغرب میں اورینٹل سٹڈیز ہمیشہ غیر جانبدارانہ تحقیق کے مقدس جذبے کے ساتھ نہیں کی گئی، بلکہ اس کے الٹ کیا گیا۔ اسی طرح رابرٹ سکوائرز بھی اس غیر جانبداری کا نشانہ بناتے ہوئے کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ ان مثالوں میں جان آف دمسکس کے خطوط، پیٹر دی وینریبل کے غلط ترجمہ قرآن جس میں اس نے 9 صورتوں کا اضافہ کیا اور اس ترجمے کے ساتھ صدیوں تک اس کو یورپ میں اور انگریزی بولنے والے ممالک میں پھیلایا۔ یہ ترجمہ چلتا رہا جس میں 9 صورتیں ایسی تھی جو بالکل گڑی گئی تھی۔ اسی سے متاثر ہو کر سیل نے اپنا ایک بدنام زبانہ قرآن کا ترجمہ کیا جس کی بہت ساری ریفیٹیشنز کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ روڈویل، موئر اور دیگر اورینٹلسٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے اور ان کو اپنی بغض کا اور کینے کا نشانہ بنایا، اور ان کے بارے میں ایسی ضعیف بے بنیاد حدیث گڑی اور کچھ جو پہلے سے موجود تھیں ان کا سہارا لیا، ایسی حدیث جن کو مسلمان خود نہیں مانتے۔ تو یہ ان کے بغض کا ایک ادنا سا عکس تھا جو انہوں نے دکھایا۔ پھر جب نپولین نے مصر پر یلغار کی تو وہاں پہ اس نے اورینٹلسٹ کو یہ باقاعدہ ہدایت کی کہ آپ لوگ جو ایجپشین یعنی مصری لوگ ہیں ان کے ساتھ گل مل جاؤ، ان کے کلچر کو سمجھو اور ان کو بدلنے کی کوشش کرو۔ پھر وہاں پہ ایک ایسا، جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں دیسی لبرل ہیں، وہاں پہ ایک ایسا طبقہ آیا جن کا کہ قرآنی احکامات اس دور کے لیے تھے یا صرف عربوں کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ سارے لوگ زندیق تھے۔ ایسے لوگوں کی اکثریت ایک وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا مقابلہ علماء اسلام نے کیا، اور آخرکار فتح جو ہے وہ اسلام کی ہوئی، اور اب مصر کے زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں سے جب مصر میں ان لوگوں نے یہ کام کیا تو وہاں پہ ایک اچھا نتیجہ اس سے یہ پیدا نکلا کہ عوام میں یہ شک پیدا ہو گیا، جن لوگوں نے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا ان لوگوں میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ اورینٹلسٹ جو ہیں وہ دین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں ان سے دین نہیں لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں اورینٹلزم کے اغراض و مقاصد کی طرف کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے، ان لوگوں نے یہ سارا کام کیوں کیا۔ ایک تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کے آگے بند باندھا جائے اور ایک سیاسی تسلط قائم کیا جائے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع کے کچھ ٹائم کو چھوڑ کے اس کے بعد جتنے بھی اورینٹلسٹ آئے وہ لازمی طور پہ عیسائی نہیں تھے، ان میں سے بہت سارے ملحد تھے اور وہ عیسائیت پہ بھی بہت ساری تنقید کرتے رہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اورینٹلسٹ کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، 2 ایسے گروہ ہیں جو اورینٹلسٹ کو مختلف نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک گروپ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن اورینٹلسٹ نے اسلام کی خدمت بھی بہت کی ہے۔ کیسے کہ انہوں نے ایسے ذخیرہ کتب نکالے جو مسلمانوں کے ہوتے ممکن نہیں تھے، انہوں نے ان کتابوں کے ترجمے کیے، پھر وہاں سے نئی تحقیقات کی اور اسلام کے اندر جتنی بھی ایسی چیزیں تھیں جو اچھی تھیں یا بری تھیں اس کو انہوں نے اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا، نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ پریزرو کر دیا۔ مثال کے طور پہ ایسے قدیم اسکرپٹس یا مسودات نکلے جو مسلمانوں کے علم
علم میں نہیں تھے انہوں نے کھدائی کر کے نکالے, ان کا ترجمہ کیا, ان کی حفاظت کا انتظام کیا, ان کو نئے کاغذ پہ منتقل کیا. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. اس گروہ کا جو مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اورینٹلزم نے اسلام کی خدمت کی ہے. مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ ایسے ہی ایک سوچ رکھنے والے عالم ہیں. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں علماء اسلام میں, انہوں نے اورینٹلسٹ کو نفرت اور تنقید کی نظر سے ہی دیکھا, اور جو بالکل بے بنیاد نہیں ہے, بالکل اس کے پیچھے ایک حق اور اچھی سوچ کار فرمائے کہ اورینٹلسٹ جو ہے وہ اسلام کے دوست نہیں تھے, حامی نہیں تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا ابو الحسن ندوی کو یہاں پہ غلط فہمی لگ گئی. مزید آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر سلمان رفاعی کے مطابق اورینٹلسٹ کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ سب سے پہلا جو گروپ ہے جو اسلام کے سخت دشمن تھے, اور انہوں نے اسلام پہ مختلف قسم کے الزام تراشیاں اور ڈسٹورشنز کی, اور دنیا کو اسلام کا منفی چہرہ دکھانے کی کوشش کی, جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. ان میں سر فہرست جوزف شاخت, جان برٹن اور پیٹریشیا کرونا شامل ہیں. شاخت نے اسلامی فقہ کے بارے میں حرزہ سرائی کی, اور اس کے جواب میں پروفیسر مصطفیٰ اعظمی نے اس کا رد کیا اور ایک کتاب لکھی جس سے شاخت کے ماننے والوں کا منہ بند ہو گیا. جان برٹن نے قرآن کریم کے ترجمے میں ڈنڈی ماری اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ غلط ترجمہ کیا, جان بوجھ کے یا کم علمی کی وجہ سے, واللہ عالم, لیکن اس کے بہت ہی خطرناک اثرات پیدا ہوئے, اور مغرب آج دن تک قرآن کریم کو ایک غلط نظریے سے دیکھتا ہے اور اس کو ایک اچھی کتاب نہیں سمجھتا. پیٹریشیا کرونا نے 1978 میں یا 1971 میں ہیگرزم کے نام سے ایک تھیوری دی, جس کی کوئی سمجھ آج دن تک مورخوں کو نہیں آئی. کیوں؟ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اس تھیوری میں نقص کیا تھے, لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہیگرزم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا ہی نہیں, ایسا کوئی شخص آیا ہی نہیں. اور پیٹریشیا کرونا نے تمام تاریخی ثبوتوں اور تمام تاریخی کتب کو نظر انداز کر کے یہ تھیوری قائم کر دی, جس کے نتیجے میں بہت ساری گمراہی پیدا ہوئی. اینیوے, پھر صنعاء سے کچھ مینوسکرپٹ برآمد ہوئے بعد میں قرآن کریم کے اور تاریخی کتب کے, تو اس کے نتیجے میں پیٹریشیا کرونا نے اپنی اس تھیوری سے رجوع کر لیا اور اسے توبہ طائب ہو کے اس نے کہا کہ نہیں, واقعی وجود رکھتے. لیکن پھر اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہم ان کی 63 سال کی عمر بتاتے ہیں اس سے زیادہ لمبا عرصہ زندہ رہے, اور ابو بکر صدیق کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے پھیلائی جان بوجھ کے. یہی کہا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کے پھیلائی ہیں, کیونکہ یہ لوگ بہت بڑے مورخ تھے, تاریخ دان تھے. ایسی باتیں کرنا یقیناً ان کے ذاتی بغض اور اناد کا نتیجہ تھا. دوسرا گروہ ہے درمیانے درجے کے اورینٹلسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحقیق کے آگے اپنے ذاتی اناد کو نہیں آنے دیا, لیکن غلطیاں ان سے بھی بہت ساری ہو گئیں. ان اورینٹلسٹ میں جان ایسپوزیتو, آرنلڈ ٹوائنبی, مونٹگومری وارٹ اور شان اینتھنی جیسے لوگ شامل ہیں. فریڈ ڈونر کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. فریڈ ڈونر کو آپ پہلے گروہ میں بھی شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس نے کچھ بغض اور اناد بھی دکھایا ہے, لیکن زیادہ تر اس کا کام دوسرے گروہ کے زمرے میں آتا ہے, دوسرے گروہ کی ڈومین میں آتا ہے. پھر اسی گروپ میں شاید اسلامی نظریات کا غیر مسلموں کے دفاع کرنے والے سب سے بڑے اورینٹلسٹ کا نام بھی آ سکتا ہے, جن کا نام ہے وائل ہلاک. آپ نے اورینٹلزم کی بہت ساری غلطیوں کو اجاگر کیا. کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, اور انہوں نے اسلام کو وہ دفاع کیا شاید جو علماء نہ کر سکیں. تو یہ درمیانے درجے کے اورینٹلسٹ تھے, جو مسلمان تو نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے خالص تحقیق کی, غیر جانبدارانہ تحقیق کی. تیسرا گروہ ہے اسلام قبول کرنے والے اورینٹلسٹ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے اورینٹلزم کے سے متاثر ہو کے یا تحقیق کے لیے عربی زبانیں سیکھیں یا دوسری زبان سیکھی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو انہیں لگا کہ یہ سچا مذہب ہے اور ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر دیا. ان میں عبداللہ ولیم, مرماڈوک پکٹ ہال اور ٹیموتھی ولیم جیسے لوگ شامل ہیں. مرماڈوک پکٹ ہال ایسے انسان ہیں جنہوں نے مغرب میں قرآن کریم کا پہلا صحیح انگریزی ترجمہ کیا. پیٹر دی وینریبل اور سیل کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن مرماڈوک پکٹ ہال جو تھے انہوں نے صحیح ترجمہ کیا, اور وہ ترجمہ صدیوں تک چلتا رہا اکیلے ترجمے کے طور پہ. موجودہ دور میں ایک تحریک چل چکی ہے جس کو نام تو یہ نہیں دیا گیا, لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اورینٹلسٹ کی جو بدعنوانی یا کرپشن ہے اس کو واضح کرنے میں مسلمان اسکالرز آگے ہیں, اور انہوں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا ہے. اس کو ہم ریورس اورینٹلزم کہہ سکتے ہیں. ایسے لوگوں میں سب سے اوپر تو جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ استاد شیخ مصطفیٰ اعظمی رحمہ اللہ, ان کا نام ایک درخشاں ستارے کے طور پہ چمکتا رہے گا, کیونکہ انہوں نے شاخت کی جس طرح نظریات کا جواب دیا, اورینٹلزم کو بے نقاب کیا, وہ ایک اپنی مثال آپ ہے. اس کے بعد آن لائن یا مطلب اسکالرلی حلقوں میں ڈاکٹر علی الطائی زیتونہ کالج کے پروفیسر ہیں, اور شیخ عبدالحکیم مراد, یہ لوگ دونوں اسکالرز ہیں, اور ان لوگوں نے اورینٹلزم کے خلاف بہت کام کیا, ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر کے دنیا کے سامنے لایا کہ یہ غلط تھا اور یہ سچ ہے, اسلام سچ ہے, اور اورینٹلزم
اورینٹلزم نے جو اسلام کے بارے میں ہرزہ سرائی کی وہ ساری غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے آگے آنے کی وجہ سے اورینٹلزم کا سحر کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے، لوگ اس طلسم سے باہر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں جوک در جوک لوگ اسلام میں آتے جا رہے ہیں، اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں میں استاد حمزہ زورسز، محمد ایجاب، ڈاکٹر شادی المصری، ٹام فچینی، ڈینیل حقیقت جو ایسے لوگ آن لائن دعویٰ سین میں موجود ہیں جو اورینٹلزم کو گاہے بگائے بے نقاب کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میدان میں مزید تحقیق اور مزید کام کی ضرورت ہے۔ کہنے کا اس ساری پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اورینٹلسٹ جو جھوٹ بولتے ہیں، آپ کسی غیر مسلم کتاب میں اسلام کے متعلق کوئی بات پڑھتے ہیں تو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، یقیناً اس کے پیچھے ایک سیکولر اور اورینٹلسٹ سوچ کہیں نہ کہیں چھپی ہوگی، جو اس سارے پس منظر سے نکل کے آپ کو یقیناً اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک بائسڈ اور جانبدارانہ نظریہ تھا جس کا مقصد اسلام کو نیچا دکھانا تھا اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا تھا۔ اس لیے کسی بھی ایسی بات سے مرعوب نہ ہو جائیں، بلکہ اس کی تہہ تک جائیں کہ کون سا اورینٹلسٹ کس وقت یہ بات کہہ کے گیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر کسی علمی یا مثبت پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔